حضور کا ذکر ہمارے لیے قلبی روحانی تسکین کا سامان ہے، اور ویسے تو پورا سال حضور کے ذکر کا چراغاں رہتا ہے، لیکن جو ہی حضور کے میلاد کا موسم آتا ہے تو دلوں کی کھیتیاں سرسبز ہو جاتی ہیں۔ ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب رنگ اور آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے ہمارے سینے روشن فرمائے، حضور کے ذکر کی تاثیرات عطا کرے، باطن اجلے کر دے، اور ہم سب کو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے توفیق عمل عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ آج تو ہم مجلس برپا کرنے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں جیسے۔ لیکن اس محفل نور میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، عملاً چراغاں ہوا۔ مجلس برپا تھی، حضور حجرہ انور میں تھے، وہاں سے اٹھے اور خرامہ خرامہ اس مجلس میں تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جس طرح کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ مصروف ترین وقت ہوتا ہے عصر سے مغرب تک کا وقت، اور آپ اس ہجوم کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں تو کیوں بیٹھے ہو؟ تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا کیا آقا کریم کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے؟ تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ ہم اس پر شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ حضور آپ ہمیں نصیب ہوئے۔ اب آقا کریم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ حلف دے سکتے ہو، قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے ہیں۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ اب ان کے چہروں پر استجاب کی سی کیفیت تھی کہ حضور نے ہم سے حلف کیوں لیا ہے، جبکہ عمومی طور پہ ایسی چیزوں پہ حلف نہیں لیا جاتا۔ تو خیر انہوں نے حلف دیا، بطیب خاطر دیا، لیکن ایک سوال تھا اور وہ پیدا ہوا۔ تو آقا کریم نے ان کے چہروں پہ پھیلی ہوئی حیرت کو دیکھا تو فرمایا میں تم سے ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لیا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے حلف سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں مجلس برپا کیے ہوئے بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا محبوب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس عمل پر رب ہو کے ناز فرما رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کی صورت میں اللہ کے انعام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو 15 صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی کے پانے پر شکریہ کا حق ہے تو وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک شام کی محفل میلاد کیا ساری زندگی بھی گزار دیں حضور کے نام پر، پھر بھی حق کے شکر ادا
نہ ہو پائے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک عضو اور ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ساری زندگی ان کے نام کے قصیدے پڑھے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ۔ میں کہتا ہوں خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے یہ بتاؤ، جس سے خود بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس سے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں۔ تبھی تو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے سے اتنا بے خبر ہے کہ پتھر کی مورتیوں کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہا ہے، مٹی کے مادھوؤں کے آگے سجدہ ریز ہے، لکڑی کے اوثان اس کے معبود بنے بیٹھے، اجرام فلکیہ کو، چلتے پانیوں کو، بہتے دریاؤں کو، اور ہواؤں کو اور جلتی آگ کو اس نے اپنا معبود مانا، درختوں کو، مظاہر فطرت کو اس نے اپنا خدا مانا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ پیپل کے درختوں کو اور برگد کے درختوں کو اس نے اپنا خدا مانا۔ اس نے کہاں کہاں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کیا۔ اس نے حشرات الارض کو، اس نے چوپایوں کو، اس نے درندوں کو، اس نے شیروں اور ہاتھیوں کو اپنا خدا مانا۔ اس نے سانپوں اور بچھوؤں کو اپنا معبود مانا۔ اس نے گائے کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ اس نے جانوروں کو خدا مانا۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ کائنات کا چرخ تیرے گرد گھوم رہا ہے، تو مقصود کائنات ہے۔ نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، چل میں نہیں تو اسے کہہ دے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور قدموں میں سلامیاں پیش کرتے ہیں، پتھر بول کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اب انسان کو پتہ چلا کہ جن کو میں معبود مان رہا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے، وہ تو انسان کے اشاروں پہ بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ دنیا کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے، اور اے انسان تو کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ اب اس کی آنکھ کھلی، اب اس کو سمجھ آئی، اب اس کی ٹون بدل گئی، لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ خاموش رہیں بچے، میری طرف متوجہ رہیں، آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب کہتا ہے مجھے انسان رہنے دو، یہ میرے لیے شرف ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اسے اب سمجھ میں آیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یہ اب سمجھ میں آیا۔ یہ نائب الہی ہے، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس کو اب سمجھ میں آیا۔ اب اسے پتا چلا تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خود ہی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ میں کون ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، انسان کی اپنے آپ سے ملاقات ہوئی تو حضور کے دروازے پہ ہوئی، یہ نہیں، ورنہ یہ خود آشنا نہیں تھا۔ اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا،
میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ یہ راز کہاں سے ملا؟ حضور کی دہلیز سے ملا، اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی دھکے کھا رہا ہوتا انسان، آج بھی در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقصود ہوتا۔ نہیں تو آپ اپنی ہمسائیگی کے اندر دیکھ لیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، لیکن وہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے، اس کی ضرورت کی کیا کفالت کرے گا، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے تبرک سمجھ رہا ہے اور اس کو پی رہا ہے، اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں، اس کو اس گائے کے پیشاب سے اٹھتا ہوا تعفن اور اس کی بدبو سے اس کی طبیعت میں کوئی تقدر پیدا نہیں ہوتا۔ ڈگری دیکھیے اور کام دیکھیے۔ دوسری جانب میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں آپ کی طرح، میں نے اپنے گاؤں میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، تو میں نے اس کو جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے، تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا، حضرت میں سکول جا رہا تھا، راستے میں کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پانچے پہ گر گئے ہیں۔ وہ کوئی درس نظامی کا فاضل نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، ایک عام سا بچہ دوسری تیسری کلاس کا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی، اور یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اندر سے آواز آئی، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن گھٹی میں ماں نے پیار حضور کا دیا تھا، لہٰذا تقدس اس کی روح کے اندر تک اتر آیا ہے اور اس کو یہ چھینٹے بھی گوارا نہیں ہے۔ زندگی ملے گی تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملے گی، اگر یہ در نہیں ملا تو سوائے نجاست، سوائے غلاظت، سوائے گندگی کے اور کوئی مقصود نہیں ہوگا۔ اگر پاکیزگی چاہتے ہو، اگر عفت چاہتے ہو، اگر پاک دامنی چاہتے ہو، اگر نفاست چاہتے ہو، اگر شعور، نور اور روشنی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں تو انسانیت آج بھی دنیا کے اوپر اس وقت جو انسانی آبادی ہے وہ 8ویں ارب میں داخل ہو گئی ہے، 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور 7 ارب 8 ارب آبادی میں کوئی 500 سے زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی جو کسی مذہب پہ، کسی دھرم پہ الہامی یا غیر الہامی یقین رکھتے ہیں، تو ان کی تعداد 500 سے زیادہ مذاہب کی ہے۔ جو دنیا کے اوپر اس وقت میسر مذاہب ہیں، ان کی تعلیمات صحیح ہیں یا غلط ہے، میری اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں اور آپ ذرا تصور کیجئے 8 ارب آبادی میں 500 سے زیادہ مذاہب، اور اللہ نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ ہم نے کوئی ٹوکن دیا ہوا تھا؟ ہم نے اس لیے کوئی محنت کی ہوئی تھی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا گیا؟ یہ محض اس کا کرم ہوا، اور ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے اس وقت کہ جب ہم حرف و صوت سے بھی آشنا نہیں تھے، ابھی ماں کی بولی بھی سمجھ نہیں لگے تھے، اور مولانا نے آ کے کان میں عربی میں اذان دی، گویا وہ مبارک دے رہے تھے کہ مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، میری خوش بختی کہ میں تیرا امتی، یہ میرے مقدر۔ ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہے، حق شکر ادا نہ ہو۔ یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق شکر ادا نہ ہو۔ چونکہ ہمیں اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، 12 نبیوں نے آرزویں کی ہیں، کتب میں آتا ہے حضور کی امت میں ہونے کے لیے 12 پیغمبروں نے آرزویں کی ہیں، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔
نبی منتظر رہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا رہا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئیں اب اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ تھے، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہوا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر کا جوڑ نہیں ہے، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد تو پھر میرا استاد ہے، کارکن کہتا ہے میرے لیڈر کا مقابلہ ہے ہی نہیں، امتی بھی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ لیکن جب نبی خود قصیدے کسی کی پڑھ رہا ہو تو حیرت تو ہوگی۔ تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی یہ لفظ موجود ہیں، جبکہ یہ محرف کتاب ہے، تحریف راپ آ گئی ہے، انہوں نے بہت ساری اس کتاب سے چیزیں نکال پھینکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس تحریف شدہ کتاب میں انجیل برنباس کے نسخے میں یہ لفظ آج بھی موجود ہیں۔ جب حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت میں ڈوب کر جب سوال کیا، حضرت عیسیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، تمہاری روح سرشار ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی وقت کی بات ہے، وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، اور وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہے۔ کسی نے کہا بری نازم کہ ہستم امت، تو میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں، بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن اللہ نے میرے مقدر ایسے رکھے کہ مجھے آپ کا غلام بنایا، تو یہ میرے اور آپ کے بخت۔ اور صاحب ایک تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب آج امت اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ حضور کے ذکر کی مجلس کو برپا کرنا ہے یا نہیں کرنا، ابھی بھی یہ لڑائی ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ ہو رہا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا، اور یہ بھی نہیں کبھی ہوا کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے اور محب کہے کہاں لکھا ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے، اس سے بہتر کوئی اس کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ یہ تو ٹھنڈک ہے دل کی۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرار نہ پہنچے، تسکین نہ پہنچے۔ ہم نے تو اس محبت کو، اس پیار کو، حضور کی اس الفت کو عمل کے لیے مہمیز بنانا ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی حضور کے نام کرنی ہے۔ یہ 2 پہر کا 4 پہر کا میلاد اور یہ ذکر کی مجلسیں اور پورے مہینے میں 1 دن کا محفل میلاد، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو پوری زندگی ان کے نام لگانی ہے۔ ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے۔ ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن وضو فرمایا اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے اور وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ آقا کریم نے جب محبت کے اس مظہر کو دیکھا تو ارشاد کیا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ حضور نے یہ حکم نہیں دیا تھا ان کو، یہ ان کی اپنی محبت کا تقاضا تھا۔ ہر چیز کے لیے حکم کا انتظار نہیں ہوتا، محبت یار منانے کے ڈھب خود سیکھ لیتی ہے۔ محبوب کو کیسے راضی کرنا ہے، محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اس کا سلیقہ اور اس کا کرینہ کیا ہوگا، محبت خود راہیں تلاش کرتی ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براں دی، پہنچی آپ دریا سرکار یارا۔ وہ تھوڑا سا پانی ہو تو اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں کہیں جذب نہ ہو جائے، لیکن جب طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں پانی آئے
تو پھر اس کے لیے راستے نہیں بنائے جاتے، وہ اپنی راہیں خود تلاش کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب عشق آتا ہے، محبت آتی ہے، تو پھر یار منانے کے ڈھب بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، میں نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع کر لیا گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی کو دیا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کے کسی ایسی جگہ اس کو بہا دو، ٹھکانے لگا دو جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ وہ گئے، ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے خود نوش جاں کر لیا۔ جب واپس پلٹے تو آقا کریم نے فرمایا ٹھکانے لگائے؟ جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچیں گے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربتا، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی جی حضور، میں نے کہا ایسا مشروب کہاں ملے گا، حضور کا خون میرے خون میں شامل ہو جائے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا، میں نے تو بہانے کا کہا، تم نے پی لیا۔ لیکن حضور نے جو لفظ کہے وہ سنیے، یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ تو حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے، میں نے تو حکم نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ درست، لیکن کہیں اس عمل کی کیفیت میں کھو جاؤ اور کہیں عمل سے بے نیاز نہ ہو جاؤ۔ تم نہیں ہوگے آنے والے اس عمل سے جو ہے وہ اس اظہار محبت سے باقی عملی زندگی سے کہیں کنارہ کش نہ ہو جائیں۔ حضور نے ایک اصول دیا، فرمایا تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن سنو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ جب بھی بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، اور جب کوئی اس کی ہمسائیگی میں آ بسے تو مجاورت کا، ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تمہارا وہ عمل اپنی جگہ پہ کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے، لیکن محبت کہیں یہی نہ رک جائے اور میرا لایا ہوا نظام کہیں تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، آنے والوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت فرمائے، تو اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے سچ بولے، جب بھی بولے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، مومن سچا ہوتا ہے۔ اور ہم کیوں سچے نہیں ہوں گے؟ ہمارے نبی کو تو کافر بھی صادق و امین کہتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، اگر بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر کاہے کا اسلام اور کاہے کا دین؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے۔ اللہ اکبر، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کو سونگھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جو رحمت کا پارسل لے کے، رحمت کی ڈلیوری دینے ہمارے گھر آ رہے تھے، تو گھر سے نکلتے ہوئے بدبو کے بھبوکوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور اگر گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، بچے اور بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی ہیں اور بہویں بھی جھوٹ بولتی ہیں، وہاں سے تو جو ہے وہ بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، فرشتے کتنے دور چلے گئے ہوں۔ تو اب گھر میں بے برکتی، نحوست اتر آئی، چونکہ جو فرشتے لانے والے تھے رحمت، وہ باہر شہر سے کھڑے ہیں۔ اور ہم نے سمجھا شاید کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم نے سمجھا شاید کسی نے ٹونا کر دیا، ہم بھاگے عامل کے پاس، اور عامل صاحب تو ٹھیا لگا کے بیٹھے سی کام کے لیے تھے۔ انہوں نے کہا تم وقت پہ آگے ہو، ورنہ 2 گھنٹے بھی لیٹ ہوتے تو یہ چل جانے تھے، اب تمہیں اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا۔ اور جس کو نہانا بھی نہیں آتا تو لوگ جا کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آ رہے، بدبو کی وجہ سے، جو جھوٹ کی وجہ سے پھیلی ہے، تعفن کی وجہ سے، اس عفونت کی وجہ سے وہ شہر کے باہر کھڑے ہیں، گاؤں کے باہر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں پارسل لیے ہیں ہمارے حصے کے، لیکن ان گلیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، بدبو اتنی پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے۔
بلکہ وہ عامل کہتے ہیں بندش کر دی ہے. یہ ایک عجیب اصطلاح ہے. رزق کھولتا بھی اللہ ہے، رزق بند بھی اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ کسی کا بس نہیں کہ کسی کا رزق بند دے. اگر کسی کے بس میں ہو تو کوئی کسی کو دو لقمے بھی نہ کھانے دے. رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے اور رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اس کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے مانتا ہے، اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتا. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے. تو اس لیے پہلی چیز فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. دوسری بات فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہیں کرنا. اللہ اکبر. کوئی چیز رکھی جائے امانت کے طور پہ، وہ مرئی چیز ہو، مبصر چیز ہو، یہ تو بڑی بات ہے. ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ اگر تم سے کوئی بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میری بات کوئی اور نہ سنے. فرمایا تمہارے اوپر وہ بھی واجب ہے کہ اس بات کو کسی تک نہ پہنچے. یعنی تمہارے سے کوئی بات کرتا ہوا دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات بھی امانت بن جاتی ہے. چہ جائے کہ کوئی چیز لا کے تمہارے پاس رکھے اور بعد میں تم ہڑپ کر کے بیٹھ جاؤ اور تمہاری دینداری میں فرق ہی نہ آئے. لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کے گھروں پہ قبضے کر جاؤ، لوگوں کا مال کھا لو اور پھر بعد میں عمرے اور حج کرو. وہ عمرے اور حج اس کھائے ہوئے مال کا کفارہ نہیں ہو سکتے. یہ دینا ہی پڑے گا. جس نے کسی کی 1 انچ بھی دبائی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس دن تو ایک عمل کا حساب ہونا ہے. تو امانت اگر تمہارے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرو گے. اور تیسری بات فرمائی کہ جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. میں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی تعظیم کرے اور ہمسائے کی تکریم کرے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے محبوب نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی گئیں کہ مجھے لگا کہیں مال کے اندر، جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے. اس قدر مجھے جو ہے، اور جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ 40 گھروں تک ہوتا ہے. صرف ہمسایہ وہ نہیں ہے جس کی دیوار لگتی ہے، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے. اور ہم نے تو یہ سنا ہے اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. ہم کون سا دین لیے پھرتے ہیں؟ لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے اور ہم دیندار بنے ہیں. لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں اور ہم دیندار بنے ہوئے ہیں. لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنا کے خود جنت کے طالب ہیں. ہم نے اگر جنت پانی ہے تو لوگوں کی زندگیوں کو جہنم نہیں، لوگوں کی زندگیوں کو دنیا پہ جنت بنانا ہوگا. اور جنت کا بھی نقشہ مولوی صاحب نے کوئی اور ہی پیش کر دیا ہے. ہر وقت جنت، جب مولوی صاحب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو سوائے حور سے نیچے لینڈنگ ہی نہیں ہوتی ان کی. اور حور کے جس طرح نقوش بیان کر رہے ہوتے ہیں، حور ایک حقیقت ہے، ہمارے واقعہ میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن کیا پوری جنت کے اندر صرف اللہ نے حور ایک بنائی ہے اور مولوی صاحب اس کو جس طرح سے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. سنو جنت کا نقشہ قرآن نے بیان فرمایا، ذرا وہ بھی سنو. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت ایسا مقام ہے جہاں سننے کے لیے آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی جو آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہو، آپ کے کانوں پہ بوجھ ہو. ہم باہر جنریٹر لگا دیا اور اپنی تو کھڑکیاں بند کر لی اور ہمسائے کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں اور گرمی الگ ہے اور ہم چین سے سو گئے اور اس جنریٹر کے شور نے ہمسائے کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو چین کی نیند سوئے اور ہم جنت کے مستحق ہیں، ہم اس لیے سو گئے صبح اٹھ کے ہم نے نماز جماعت سے پڑھنی ہے. تو جو ساری رات اس کو جو ہے اس شور و غل کی سولی پہ لٹکائے رکھا، اس کا حساب کون دے گا؟ جنت کا یہ نقشہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. وہاں کوئی لغو بات اور جس کو اسم کہا جا سکتا ہے، گناہ کا جس پر اطلاق ہو سکتا ہے، وہ جنت کا نقشہ نہیں ہے. اللہ جنت بھی ہمیں بات سنو آپ. یہی تو ہمارے مسئلے، ہمیں یہی نہیں پتا یہ نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. ہمیں یہ نہیں پتا نعرہ کہاں لگانا ہے اور بات کہاں کرنی ہے. ہم جوشیلے اور جو ہے وہ ہم سمجھنے کی دین کو کوشش کریں. ہم اپنے جذبات کی مغلوبیت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھنے سے عاری ہو جائیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج ہم نے لوگوں کے لیے اتنی اذیت کھڑی کی ہے. ہمارا 5 مرلے کا گھر ہے، 10 مرلے کا گھر ہے.
گھر میں سٹور بھی موجود ہے، گھر میں بیڈ روم بھی موجود ہیں، بڑے بڑے واش روم موجود ہیں گھر کے اندر، نہیں گھر کے اندر موجود ہے تو موٹر لگانے کی جگہ گھر میں موجود نہیں ہے، وہ گلی میں رکھنی ہے۔ اندر 3 سیڑھیاں اندر کی جانب نہیں کر سکتے، 5 فٹ کی 6 فٹ کی گلی کے اندر 6 سیڑھیاں باہر نکال لیں، جس سے اندھیرے میں لوگ ٹکراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا استحقاق ہے۔ یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، یہ ایک جابرانہ نظام ہے، ہمیں راستوں کو کشادہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ ایک پاکیزہ معاشرت جو لوگوں کے لیے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم لوگوں کو ضرر دے کے، تکلیف پہنچا کے، اور جو ہے وہ لوگوں کی جو مفاد عامہ کی چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن گئے ہیں۔ تو صاحب ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے مبارک ہے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن فرمایا یہ 3 باتیں بھی یاد رکھو، جب بھی بولنا سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، تمہارے پاس جب امانت رکھی جائے تو کبھی خیانت نہ کرنا۔ تیسری بات فرمائی، جو تمہاری ہمسائیگی میں آبسے، فرمایا اس کی مجاورت کا خیال رکھنا۔ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ گناہ کرنا ہے، چونکہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے اور اس کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ حلیلہ تو جارے ہی فرمایا کہ جو ہے وہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا عمل کرنا جو نامحمود ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنی اولاد کو دین کی راہوں پہ ڈالنا ہوگا، اور یہ میلاد صرف جھنڈے اٹھانے کے لیے نہیں، نعرے لگانے کے لیے نہیں، یہ میلاد ہمارے اندر کو سنوارنے کے لیے۔ میں جھنڈوں کا منکر نہیں، میں خود بھی جھنڈیاں لگاتا ہوں، خود بھی چراغاں۔ رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بن آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضر حضرت علامہ مولانا قبلہ حامد سرفراز صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی قدر علماء کرام، عمائدین شہر، حضرات سامعین، پہلی بار آج آپ کے یہاں حاضر ہونے کا شرف، موقع اور سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور موسم رحمت ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، گھر گھر انہی کی باتیں ہیں اور ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ اہل ایمان ہیں کہ حضور کے تذکرہ نور کی خوشبو سے مشام ہستی کو معطر پاتے ہیں، اور گلی گلی ان کے نام کا چراغاں ہیں، عقیدتوں کے دیے جل رہے ہیں، اہل محبت تڑپ رہے ہیں۔ حضور کے ذکر سے ان کو راحت، قرار اور تسکین میسر آتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور دل قرار نہ پائے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ لکھے ہوئے کی کمی نہیں ہے۔ علامہ قبلہ حامد سرفراز صاحب تو دلائل کی دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ آپ سے مخاطبت کرتے ہیں اور پھر دلائل کے انبار لگاتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کوئی دلیل چاہیے۔ محب کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی فرماتے ہیں میرے ممدوح نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ دو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو محب کو تو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس کے محبوب کی بات کرے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ چلو میں آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو مجلس برپا کرتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہماری تو تمنا ہوتی ہے، لیکن یہاں عملاً ایسا ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کی مجلس برپا تھی، ہجوم عاشقاں تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ نور سے نکلے اور جہاں صحابہ تشریف فرما تھے وہاں حضور تشریف فرما ہوئے۔ مجمع لگا تھا، ہجوم عاشقاں تھا، عقیدتوں کے چراغ جل رہے تھے، تو آقا نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جلسہ کاہے کا ہے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہ مصروفیت کا وقت ہے اور دن کے اوقات میں اتنا ہجوم کر کے یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا حضور کا ذکر سننے آئے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ آپ جو مل گئے اس پر شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور یہ مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو جب اس طرح بات ہوتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ حلف دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن حضور نے حلف طلب کیا تو جی حضور ہم حلفیہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، کوئی اور مقصود بیٹھنے کا نہیں ہے۔ آقا کریم نے باقاعدہ ان سے قسم لی، ان سے حلف لیا اور انہوں نے حلف دیا۔ تو جب وہ حلف دے چکے تو ان کی آنکھوں میں استجاب تھا کہ بظاہر حلف تو ایسے موقعوں پر نہیں ہوتا، تو حضور نے ہم سے حلف لیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ابھی میں نے تم سے جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ تم یہاں تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے کہا محبوب آپ یہاں جلوہ گر ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں ہے۔ مرحبا۔ میں نے
میں نے آگے بھی بڑھنا ہے تو یہ اگر نعروں کا ٹائم بھی میرے کھاتے میں ڈال دے تو اچھا ہوگا۔ ویسے بھی جب بات ایک تسلسل کے ساتھ جا رہی ہو، نعرے کا ذوق اور یہ جذبوں کی کائنات، یہ دیوانگی کا ایک رنگ اور آہنگ ہے۔ لیکن وہ اقبال نے کہا تھا، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے۔ تو کبھی کبھی آنکھ جھپکنا بھی طبیعتوں پہ گراں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی ساری توجہ آپ کی جانب جو ہے وہ اپنی جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے عمومی طور پہ جب نعرہ لگتا ہے تو خطیب کا جوش بڑھ جاتا ہے، لیکن میرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں تھوڑا سا جو ہے وہ اکھڑ سا جاتا ہوں، اس لیے میں چاہوں گا کہ میری طرف آپ کی ساری توجہ مبذول ہو تاکہ تسلسل باقی رہے۔ اللہ آپ کو جزا دے، آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اور باقی بھی جتنوں کے سینوں میں نعرے مچل رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سلامت رہے۔ اور انشاءاللہ آگے میلاد کے جلوس ہوں گے تو آپ عقیدتوں کا اظہار جی بھر کے کیجئے گا۔ تو میرے پاس صرف 35 منٹ ہیں اور میں نے آگے بڑھنا ہے، تو میں آپ کی توجہ آپ اپنی جانب چاہوں گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو 1500 برس بیت گئے ہیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور آج کی مجلس اس کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں عطا کردہ انعام خداوندی کے شکرانے کی بات ہے تو یہ ایک دوپہر کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں، اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے، لیکن بہائم کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، اجرام فلکیہ کو، جلتی آگ کو، بہتے پانی کو، چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ مٹی کے مادوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ لکڑی کے وسن اور پتھر کے اصنام، ان کے چرنوں میں اس کی پیشانی کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ جو انسان کی خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے، نوکری کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں، یہ ان کو خدا سمجھ بیٹھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اس نے مچھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، سانپوں، بچھوؤں کو، مینڈکوں کو اپنا خدا مانا۔ درختوں کو، پیپل اور برگد کے اشجار کو اس نے اپنا خدا مانا۔ پتھروں کے تراشیدہ اصنام کو اپنا خدا مانا اور پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ یہ تو حضور آئے اور انہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، تجھے گوشت اور دودھ فراہم پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، یہ تجھے تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے سایہ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تیرے ذوق نظارہ کے قرار کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے معبود نہیں ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند تو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت آ کے قدموں میں سلامی دیتا ہے۔ پتھروں کو کہہ رہا ہے، پتھر کلمہ محمد عربی کے پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل حضور پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ درخت سلامیاں دیتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ہمراہ تھا، راستے میں حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا، پھر وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔
اور جھومنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ تعجب خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی اور نہیں ہے جس سے میں آنکھیں ملاؤں اور اس پر تعجب کا اظہار کروں، اور حضور استراحت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس مڑا اور جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات یہی کی، حضور وہ جو سامنے درخت صحرا میں تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ آقا کریم نے نہیں کہا کہ میاں میں تو سویا تھا، تفصیل بتاؤ۔ فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ درخت ہے جس نے رب سے اذن طلب کیا تھا، محبوب تیرا، یا اللہ تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں۔ فآذن لہا، تو اس کو اجازت دے دی گئی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ درخت سلامیاں پیش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بدو آ گیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا اگر یہ کھجور کے پکے ہوئے خوشے آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ تو فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ آقا نے اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے، حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو اسی دیہاتی کی گود میں ڈال دیتے، اس کے جھولی میں ڈال دیتے، وہ جا کے خاندان میں بانٹتا اس خوشی میں کہ مجھے ایمان کا نور نصیب ہوا ہے، یا صحابہ کو بانٹ دیتے، ساری زندگی فخر کرتے کہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی تھی۔ لیکن حضور نے ان کھجوروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ چاند کو توڑا نہیں، چاند کو جوڑا بھی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا چاند کو توڑ کے جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہے، اور پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میرا بھی، تو کدھر گھوم رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کا چرخ تو تیرے لیے ہے۔ اب انسان کو سمجھ آئی کہ میں کون ہوں۔ اب اس کا فہم، اس کا جو ہے وہ اس کی عقل و خرد، دانش و بینش کو نور نصیب ہوا۔ اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب وہ بولتا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کو پوجتا تھا، یہ وہی انسان ہے جو درختوں کو معبود مانتا تھا، مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا تھا۔ اب وہی بول رہا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ دیکھ آ کر کوچائے چا کے گرے وا میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ ناکامی کے تاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب یہ خلیفۃ الارض، زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہے، اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ پیشانی فرشتوں کے بھی حضرت انسان کے آگے خم ہوتی ہے، اس کو اپنے مقام سے آگہی ہوتی ہے۔ اب یہ بولتا ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے۔ نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اس کو اب پتا چلا، آنکھیں کھلی، خود سے ملاقات ہوئی تو حضور کی دہلیز پہ آ کے ہوئی۔ اور اگر یہ دہلیز نہ ملتی تو آج بھی اندھیرے میں ہوتے، آج بھی ظلمت کا مارا ہوا انسان کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہوتا، اور جنہیں ان کا در نہیں ملا وہ آج بھی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کے علم و تہذیب اور دنیا کے اوپر جو ترقیاں ہیں ان کا علم نہیں ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا میں بسنے والا، دیکھو کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، علم کا کتنا بڑا حوالہ ہے،
لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری اسے نہیں بتاتی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے. ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اور دوسری طرف MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرکن چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے. اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے. اس پیشاب سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو متبرک سمجھ رہا ہے. دوسری جانب میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہوں اور میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو دیکھا کہ جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو پانی اس نے کچھ زیادہ کھول رکھا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں سکول جا رہا تھا، راستے میں گلی میں ایک جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ گر گئے. وہ کوئی درس نظامی کا عالم نہیں تھا کہ جس نے نجاست خفیف و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں. وہ 7-8 سال کا بچہ، دوسرے یا تیسرے سال کا طالب علم، اور وہ پائنچے کو مل مل کے دھو رہا ہے. پیشاب کے غیر مری چھینٹوں سے بھی اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. میں سوچ میں ڈوب گیا. اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور یہ اس 7 سال کے بچے کو ان غیر مری چھینٹوں سے بھی گھن آ رہی ہے. تو اندر سے جواب آیا، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے. اور یہ ہے بچہ ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کا رکھا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا. اگر زندگی کا جمال، زندگی کا حسن، زندگی کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی. یہاں سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر دیکھیے. ویسے آج کل تو ہمارا جو نعتی ادب ہے وہ پمال کر دیا ہے. یہ جو اس وقت نئے شاعر آئے ہیں، بٹن ٹھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، بازاری لفظ نعت میں مندرج کیے جا رہے ہیں. لیکن ذرا شعر کا حسن دیکھیے. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا. میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں. زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن زمانے کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ. اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو رسوائیاں مقدر ہوتی. اور آج بھی انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ ذرا تصور تو کریں کہاں ہوتا. جو باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا ہے اور معاشرہ اس کو اس پہ داد دیتا ہے کہ تو نے اپنی پگڑی کا کلس نیچا ہونے سے بچا لیا. ظلم آج بھی ہوتے ہیں، جبر آج بھی ہوتا ہے، لیکن مجرم منہ چھپاتا ہے. لیکن کیسا بڑا جرم تھا، اور سینہ تان کے باپ اس پہ فخر و مباحات کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی. اور وہ ظالمانہ سماج اس پر بھی اسے داد دیتا تھا. پھر ایک آواز گونجی، اللہ اکبر. کوہ صحرا میں دنیا کے کونے کونے تک آواز پہنچی. آپ کو علماء تو علماء ہیں، آپ کو بھی عربی متن کے ساتھ بہت ساروں کو یاد ہوگی، لیکن اس کو صرف جو ہے وہ آپ محبت کے تناظر کے اندر ہی سنتے ہیں. ذرا ظالمانہ سماج کے خلاف جو کلمہ جہاد ہے اس تناظر میں دیکھیں. جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی باپ اس پہ فخر کرتا تھا. آواز آتی ہے، لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس ظالمانہ سماج کے خلاف یہ بلند آواز اٹھتی ہے اور دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں جو ہے وہ زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں ہے. بلکہ حضور کے پاس جب سیدہ زہرا پاک ملنے آتی ہیں، حضور مسند پہ بیٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، تکریم دیتے ہیں. دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں کس عزت کے لائق ہوتی ہیں، کس وقار کے. بلکہ فرمایا جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں خدا کی رضا کے لیے ان کا نکاح کرے، پروان چڑھائے اور نکاح کر دے، جنت میں وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. تو ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، ایک ہوں، تو فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا. ذرا اس کے پیچھے دیکھیے، اس کی 2 بیٹیاں نہیں ہوں گی، ایک ہوگی. تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں اور کہاں باپ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی. میں نے گجرانوالا کپڑا مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو اپنی کمر کے اوپر بورا لاد کے جاتے ہوئے دیکھا. تو میری شناسائی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے، اب چھوڑتے نہیں کام. تو مجھے اس کا لہجہ کبھی بھی نہیں بھولا. اس نے ایسے انگل شہادت والی کھڑی کی، کہا حضرت میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا.
آج یہ بڑھاپے کے اندر مزدوری کر رہے ہیں، پردیس میں جا کے لوگ پتھر کوٹتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ تو زندہ درگور کرتے ہیں۔ ان کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ اور میاں تم اس بحث میں لگے ہو میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ساری زندگی بھی بال تو حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں۔ آج یہ وہ ایک زمانے میں مال روڈ پہ خواتین نے وہ کتبے اٹھا کے جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کی تھی، اور پھر اب تو ایک لہر چل پڑی۔ تو ان زمانے میں ہم درد حال کے اندر ہم ایک ماہانہ نشست کرتے تھے، تو میں نے کہا تم بھول گئی ہو، تم آج اسلام کے خلاف بغاوت پہ اتر آئی ہو اور پردے کو بوجھ سمجھتی ہو، تم بھول گئی ہو، تمہارا تو وجود گوارا نہیں تھا لوگوں کو۔ عورت تو گالی تھی، کس لوگوں نے کہا کہ از قبیلے جن سے انسان سے نہیں ہے، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، لیکن انسان کے بچوں کو جنم بھی دیتی ہے، پروان بھی چڑھاتی ہے۔